ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کی جانب سے مبارک منسٹری کے پروگرام الف سے یہ تک کے ساتھ پاسٹر ایمینول آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیز دوستو، آج کا ہمارا مضمون پیشوا ہے، اور یہ بائبل میں جو پیشوا ظاہر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے پیشوا ہیں، سیاسی پیشوا، تعلیمی پیشوا، لیکن بائبل عبرانیوں کے خط 13ویں باب کی 17ویں آیت میں یوں بیان کرتی ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تم کو کچھ فائدہ نہیں۔ یہ جو پیشوا کی بات ہے، یہ مطلب ہے جو آگے چلتا ہے، جو پاسٹر ہے، جو ڈومنے ہے، جو لیڈر ہے، جو بشپ ہے، جو خادم ہے، جو پادری ہے، جو فادر ہے۔ لیکن یہ ہیں وہ نام جو ہم اپنے طور پہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں یا ایک دوسرے سے رکھتے ہیں یا جانے جاتے ہیں، لیکن بائبل بھی اس طرح کے القاب سے اپنے لوگوں کو نوازتی ہے۔ گویا کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو القاب دیتا ہے، اور وہ ہے ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ رب الافواج کے رسول، جو پیشوا ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، ان کو رسول کہا گیا ہے۔ ملاکی نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت، اور دوسرا ہے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 2 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے فرشتے، خدا کے لوگوں کو فرشتے کہا گیا ہے۔ خاص طور پہ تمام بلیور جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، لیکن جو پیشوا ہیں ان کو فرشتے کہا گیا ہے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 34 باب اس کی 2 آیت میں چرواہا کہا گیا ہے۔ وہ خدا کی کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے وہ چرواہے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں نبی کہا گیا ہے۔ اور فلپیوں 2 باب اس کی 15ویں آیت میں ان کو کلیسیا کے چراغ کہا گیا ہے۔ اور پھر یرمیہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ان کو چرواہے، ایسے چرواہے جو بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ اور زبور 104 کی 4 آیت میں ان کو خادم کہا گیا ہے۔ اب کون سا نام کسی کو پسند ہے وہ اسی کو اپنا ٹائٹل بناتا ہے، لیکن خدا ان کو یہ نام دیتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ان کو شعلے کہا گیا ہے، آگ کے شعلے۔ قضات کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں خدا کے لوگوں کو، پیشواؤں کو سورما کہا گیا ہے۔ 2 سیموئیل 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں پیشوا کو بیٹا کہا گیا۔ اور دانیل 12واں باب اس کی 3 آیت میں ان کو ستارے کہا گیا۔ اور دوسرا خط کرنتھیوں کا اس کا 2 باب اس کی 14ویں آیت میں اسیر، جو اسیر ہو چکے ہیں ان کو اسیر کہا گیا ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور کرنتھیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت میں ان کو خوشبو کہا گیا ہے، جو پیشوا ہے۔ اور پھر 2 کرنتھیوں 3 باب کی 3 آیت میں ان کو زندہ خط کہا گیا ہے، جو خدا کے خط ہیں۔ اور پھر 2 خط کرنتھیوں کا اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں ان کو خدا کے ایلچی کہا گیا ہے۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 13ویں آیت میں پردیسی اور مسافر کہا گیا۔ زبور 40 اور اس کی 16ویں آیت میں عاشق کہا گیا ہے، جو خدا کے عاشق ہیں۔ اور پھر زکریا کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت میں خدا کی آنکھ کی پتلی کہا گیا ہے ان کو۔ اور یرمیہ کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 9ویں آیت میں ان کو خدا کا منہ کہا گیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 16ویں آیت میں گلے بان کہا گیا۔ اور یسایہ کی کتاب 55 باب اور اس کی 4 آیت میں گواہ، خدا کے گواہ مقرر کیا گیا۔ اور 2 خط کرنتھیوں کا 2 باب اس کی 3 آیت میں ان کو سپاہی کہا گیا۔ اور 2 تموتھیوس
चौथा बाब उसकी 7वीं आयत में उनको पहलवान कहा गया, जो एक कुश्ती में मसरूफ है। और पहला तिमोथियस और उसका 3रा बाब उसकी 2री आयत में निगहबान मुकर्रर किया गया उन्हें। इफिसियों 4था बाब और उसकी 11वीं आयत में उनको मुबश्शिर कहा गया। इफिसियों 4था बाब 11वीं आयत में उनको उस्ताद कहा गया। यकूब 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में उनको बुजुर्ग कहा गया। और अब्रानियों 13वां बाब 17वीं आयत जो तलावत की गई उसमें उनको पेशवा कहा गया। हिजकिय्याह की किताब उसके 37 बाब की 7वीं आयत में उनको पेशवा कहा गया। अब ये जो मैंने तफसील पढ़ी है, इसका तलक सिर्फ नाम बताना नहीं है, इसका मतलब है कि खुदा की नजर में खुदा के लोगों की कितनी कदर है। हम चंद टाइटल लेके उसके पीछे भागते हैं और अपने आप को जाहिर करते हैं कि मैं पास्टर हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं ही एक खुदा का खादम हूं, मेरे सिवा कोई और है नहीं, मैं ही ऐसा आला किस्म का खादम हूं। अब देखिए कि ये जो बाकी 33-34 हैं वो कौन है। अपने अहवाल पर निगाह करें, अपनी अपनी खिदमत पर गौर करें और अपनी खिदमत का लिहाज रखें। जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, निगहबान की खिदमत दी है, और एक तरह से अपने मुंह की, तो हम जब मुंह कहा गया खुदा के लोगों को, तो फिर वो खुदा का कलाम जैसा है उसी तरह पेश करें। कोई तो सिर्फ ये बीमारों को शिफा देने का पैगाम देता रहता है, कोई तो है जो सिर्फ कोई और पैगाम, कोई आप सब जानते हैं। लेकिन ये देखें कि जो ये सारे जो टाइटल खुदा ने दिए हैं वो सिर्फ ये है कि हम पेशवाई करें कि हम लोगों की, ताकि उनको खुदा की पहचान की तरफ लेके जाएं, खुदा को जान जाएं वो कि हमारा खुदा कैसा है। हम गलाबान हैं तो ये गलेबान का ये बात नहीं है कि हम सिर्फ किसी कोई भेड़ों का बड़ा ग्रोह लेके फिर रहे हैं। हमारी गलेबानी जो है वो सिर्फ ये है, हम उनकी पेशवाई करें, उनको डायरेक्शन दें कि हमारा खुदा कैसा है, हम उसको वैसा देखें जैसा वो है, ना कि ख्यालों और वहमो गमान में घूमते रहें। ये पासबान, निगहबान और जितने रहनुमा हैं उनकी जिम्मेदारी है, जितने भी इन टाइटल्स में आते हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदावंद उनसे पूछेगा, क्योंकि खुदा हमेशा पेशवाओं से हिसाब लेगा। जैसा याकूब के खत में लिखा है, वो पेशवाओं से हिसाब लेगा, वो भेड़ों से हिसाब नहीं लेगा, वो फॉलोअर से हिसाब नहीं लेगा, वो लेगा जरूर, उनसे भी हिसाब लेगा। अगर पेशवा उनको सही तालीम दें और वो ना माने, फिर खुदा उनसे हिसाब लेगा। लेकिन अगर पेशवाओं ने सही पेशवाई नहीं की तो उन तमाम अपने गले की जो निगहबानी और जिम्मेदारी के जिम्मेदार हैं वो खुदा के सामने हिसाबदा है, वो जवाबदा है। खुदावंद आप सबको समझने और जानने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन।